آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہا کرو راعنا، وقولوا، اور تم کہا کرو انظرنا، انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلاتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے ویسا ہی سوال کرو جیسا پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا، اور جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے گا یقیناً وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، یا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ بہت اہم خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ متوجہ ہو جائے اور توجہ سے وہ بات سنیں، کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کام کا بلکہ اہم کام کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، یہ کسی بہت ہی نقصان دہ چیز سے منع فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے کیا حکم دیا یا کیا کس چیز سے منع فرمایا؟ وہ اس بات سے منع فرمایا کہ تم اللہ کے نبی کو راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی مدینہ میں آباد تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ منافق بھی تھے، تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری اعتبار سے غالب تو نہیں آ سکتے تھے، البتہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے مختلف تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے رہتے تھے۔ ایک ان کی عادت یہ تھی کہ آپ کو برے القاب سے پکارتے تھے۔ کبھی آپ کو السلام علیکم کا تاثر دے کر السلام علیکم کہتے تھے۔ السلام علیکم کا معنی تو ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور السلام علیکم بغیر لام کے اس کا معنی ہے کہ آپ کی موت آ جائے، آپ ہلاک ہو جائیں۔ کبھی یہ اشارت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو بتا دیا کرتے تھے انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم کہا ہے۔ ایک انہوں نے گستاخی یہ کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو پھر آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تو وہ کہتے تھے راعینا۔ تو راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی اونچی آواز سے بات فرمائیے، دوبارہ بات فرمائیے، یہ اس کا معنی ہے۔ اگر اس لفظ راعینا کو عین کو کھینچ کر پڑھا جائے، مثلا راعینا، اس کا معنی بنتا ہے اے ہمارے چرواہے، تو وہ لوگ کھینچ کر پڑھتے تھے، راعینا کہتے تھے، پھر بعد میں خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو محمد کو اپنا چرواہا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ تو جب وہ راعینا کہتے تھے تو وہ یہودی اہل کتاب شمار ہوتے تھے، یہ سابقہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اہل علم ہیں، تو بعض ناواقف مسلمانوں نے بھی یہ سمجھ کر کہ یہ اہل علم لوگ ہیں جو حضور کو راعینا فرما رہے ہیں، وہ ادباً احتراماً فرما رہے کہہ رہے ہوں گے، تو انہوں نے بھی راعینا کہنا شروع کر دیا۔ ان کی نیت اچھی تھی اور اس کا وہ کھینچ کے نہیں پڑھتے تھے، راعینا نہیں کہتے تھے،
صحابہ کرام رائنا کہتے تھے، پھر بعد میں یہودی خوش ہوتے تھے کہ دیکھو اب ہم تو کیا، ان کے اپنے لوگوں نے بھی محمد کو رائنا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بری عادت اور بری نیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی، اور مسلمانوں کو فرمایا کہ بھئی آئندہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انظر نہ کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ رائنا کا معنی ہماری رعایت کیجئے، لیکن کھینچ کے پڑھیں تو معنی بدل جاتا ہے، برا معنی بنتا ہے، اور انظر نہ کا معنی بھی یہی ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم پہلی ہی بات توجہ سن لیا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس آیت سے ہمیں یہ اصول معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جائز کام کر رہا ہو اور وہ جائز کام فرض یا واجب نہ ہو بلکہ صرف جائز ہی ہو یا مستحب ہو، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ یا اس کام سے، اس بات سے کوئی شک شبہ پیدا ہوتا ہو، پھر وہ بات اور وہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے لفظ صرف رائنا بغیر کھینچے پڑھنا جائز تھا، لیکن اس سے بے ادبی کا شبہ پیدا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس سے منع فرما دیا کہ آپ یہ لفظ ہی نہ بولا کریں۔ تو یہ اصول ہمیں اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم کوئی جائز کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جائز کام فرض نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، تو لیکن اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ جائز کام چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ شریعت میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ، میرا دل چاہتا ہے کہ جو بیت اللہ بنا ہوا ہے اس کو گرا کے دوبارہ بنا دوں، کیونکہ بیت اللہ کی جو اس وقت عمارت تھی مشرکین نے تعمیر کی تھی۔ اس سے پہلی جو عمارت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، اور دونوں دروازے کچھ چوکھٹیں زمین سے متصل تھی، اور اس میں حتیم کا علاقہ باہر نہیں تھا۔ جب مشرکین نے تعمیر کی تو دروازہ ایک کر دیا، دوسرا ختم کر دیا، اور دروازہ اونچا کر کے لگایا تاکہ جس سے ہم اجازت دیں وہ بیت اللہ میں داخل ہو سکے، ہر آدمی بیت اللہ میں داخل نہ ہو۔ اور حتیم کا علاقہ یعنی بیت اللہ کچھ علاقہ انہوں نے عمارت سے نکال دیا۔ تو حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ بناؤں ابراہیم علیہ السلام کی عمارت اور تعمیر کے مطابق، لیکن میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے اگر میں بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ بناؤں، جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ان کے دل میں خیال یہ نہ آئے کہ اللہ ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے اللہ گھر گرا دیا، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ دین اسلام نہ چھوڑ دیں۔ ایک بڑے نقصان کا اندیشہ تھا، تو آپ نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر نہیں فرمایا، اسی عمارت پہ رہنے دیا جس عمارت کے مطابق جو مشرکین نے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 105 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب یہودی اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تم پہ کوئی خیر نازل ہو، یہ چاہتے نہیں ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہترین احکام نازل ہوں، لیکن آپ کا جو دین اور مذہب ہے اس کی جو تعلیمات اور احکامات ہیں ہمارے مذہب سے اچھے نہیں ہیں، اگر اچھے ہوتے تو ہم آپ وہ تسلیم کر لیتے، قبول کر لیتے۔ اور انہوں نے بڑی خیر خواہی ہمدردی سے یہ بات کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ و مشرکین تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ تم پہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو، کتاب نازل ہو، تو اس لیے آپ ان کی باتیں جھوٹی خیر خواہی سے متاثر نہ ہوں۔ آپ کا جو دین ہے وہ برحق اور درست ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے بہت سے معاشرے کے بے علم یا دین سے دور لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دین کے حکم کو چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، اگر آپ اس دینی حکم پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں، اللہ اتنے سخت نہیں ہیں، دین میں بڑی آسانیاں ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جنہیں دین کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ خود اپنی زندگی میں دین کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تو ان کی بات مان کر دین کا حکم نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ یہودیوں نے یہ بھی اور مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بہت سے شریعت کے احکام منسوخ ہوئے ہیں، اگر وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام تھے تو اللہ نے منسوخ کیوں کیے؟ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک حکم ختم کر کے دوسرا حکم دینا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ تمہارے جو شریعت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، احکام تبدیل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت، یہ دین اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا، اللہ کی طرف سے ہوتا تو تبدیلیاں نہ ہوتی، اللہ کو پہلے معلوم ہوتا کہ حکم دینا مناسب نہیں ہے، تو یہ تو بندوں کے کام معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ایک حکم دے رہا ہوتا ہے پھر منسوخ کر اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دے دیا
کہ ہم جو بھی حکم منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسا لے آتے ہیں۔ اور اس کی تشریح وضاحت یہ ہے کہ دنیا میں جو ایک عام انسان یا کوئی گورنمنٹ قانون بناتی ہے کہ تبدیل کرتی ہے، یا تو وہ اس وجہ سے کرتی ہے کہ انہیں مکمل معلومات نہیں تھیں کہ یہ قانون نہیں بنانا چاہیے، بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ قانون تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کو معلوم ہوتا ہے قانون بنانے والوں کو کہ فلاں وقت تک کے لیے، فلاں حالات تک کے لیے یہ قانون ہے، اس کے بعد جب حالات تبدیل ہوں گے یا فلاں وقت کے بعد یہ قانون نافذ نہیں رہے گا بلکہ اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تبدیل کرتے ہیں اس میں پہلی وجہ تو ہو نہیں سکتی کہ اللہ کو معاذ اللہ پہلے سے اس کے نتائج کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے تبدیل کرتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد تبدیلی ہونی ہے۔ جیسے ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ایک بچہ جوان ہوتا ہے، تبدیل دیکھیں ہو جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے ادھیڑ عمر میں، پھر بڑھاپے میں، پھر فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے حالات بھیجتے ہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، کوئی تبدیلی بری نہیں ہے۔ موسم تبدیل ہوتے ہیں، موسم خزاں آتا ہے، بہار آتا ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، تو یہ تبدیلی فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ گرمی کے فائدے بھی ہیں، سردی کے فائدے بھی ہیں، موسم خزاں کے فوائد بھی ہیں، موسم بہار کے فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ جو احکام دیتے ہیں پھر انہیں تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں بہت سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات منسوخ ہوئی ہیں انہی حکمتوں کی وجہ سے۔ ان کی تعداد کتنی ہے تو متقدمین علماء کرام نے تو فرمایا کہ 500 آیات تبدیل ہوئی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 20 آیات تبدیل ہوئی ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 5 آیات تبدیل ہوئی ہیں۔ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ بعض نے معمولی تبدیلیوں کو بڑی تبدیلی نسخ سمجھا ہے، اور بعض نے معمولی تبدیلی کو نسخ نہیں سمجھا۔ اب کون سی آیات تبدیل ہوئی تو مثال بھی عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ روزہ دار اگر شام کو افطاری کرنے کے بعد سو جاتا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، دوبارہ اس کے لیے کھانا پینا بیوی کے پاس جانا جائز نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل کر دیا اور یہ فرما دیا کہ تم افطاری کرنے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد کھا پی سکتے ہو جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ صبح صادق ہو جائے پھر اگلا روزہ شروع ہوگا۔ یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح پہلے حکم یہ تھا کہ کسی عورت سے خدا نخواستہ بدکاری ہو جائے اسے گھر میں بند رکھو جب تک اس کی موت نہ آ جائے۔ پھر بعد میں حکم ختم ہو گیا، اب حکم یہ اگر شادی شدہ مرد عورت ہوں، بدکاری ثابت ہو جائے انہیں سنسار کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہ ہو، کنوارے ہوں، انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو منسوخ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر یا حکیم ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مریض کو اب بخار ہے، فی الحال دوا دینی ہے بخار اتارنے کی۔ جب بخار اتر جائے گا پھر کمزوری ہوگی، پھر 3، 4 یا 5 دن کے بعد دوا دینی ہوگی مزید طاقت اور قوت کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا پہلا نسخہ برا نہیں تھا، ایک وقت تک کے لیے تھا۔ جب وہ وقت ختم ہو گیا تو نیا حکم اور نیا نسخہ تجویز کر دیا گیا۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہوتی ہے۔ پہلا حکم بھی معاذ اللہ کوئی غلط نہیں ہوتا، ایک وقت تک کے لیے ہوتا تھا، اور ہر شریعت میں چیزیں منسوخ ہوئی ہیں، شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جانتے نہیں کہ بے شک آسمان و زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی حمایتی مددگار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ احکام منسوخ بھی کر سکتے ہیں، تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔